حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لنگز کیئر جوشاندہ، پھیپھڑوں کے ایسے مریض جو ٹی بی میں مبتلا ہوں، تنگی تنفس میں مبتلا ہوں، یعنی کہ دمے کا مسئلہ ہو، استھما ہو ان کو، یا کسی بھی الرجی کی وجہ سے، بعض لوگوں کو الرجک کیفیت کی وجہ سے سانس کی تنگی یا سینے میں گھٹن کی شکایت ہو جاتی ہے، یا کئی لوگ جو ہے وہ موسم سرما میں ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، ان کو سانس درست نہ آنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو ایسی سب صورتوں کے لیے، استھما ہو، الرجک استھما ہو، یا ایسے کہہ لیں کہ آپ خشک دمہ ہو، بعض لوگوں کو بہت زیادہ خشکی کی وجہ سے، بعض لوگوں کو کئی غذائیں موافق نہیں آتی، جیسے کئی لوگ بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے، یا کوئی خشک گرم مزاج کی چیزیں زیادہ کھا لے تو ان کو بھی سینے میں گھٹن کی شکایت ہوتی ہے، ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ مونگ پھلی بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ استعمال کرنے سے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ الرجک کیفیت ہو گئی ہے، سانس میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہو، یا آلریڈی وہ خشک دمہ میں مبتلا ہوں، ایسی صورت ہو کہ بلغم ان کی نکل نہ رہی ہو، اور چھاتی میں جماؤ ہو ریشے کا، بلغم کا، اور اس وجہ سے سانس کی تنگی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، جسم بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسی سب صورتوں کے لیے یہ جوشاندہ جو ہے بہت اعلیٰ پائے کا آپ کو انشاءاللہ رزلٹ دے گا۔ اس میں آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ملٹھی لینی ہے 100 گرام۔ 100 گرام ملٹھی لے کے اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 گرام برگ بانسا، جس کو بیکڑ بھی کہتے ہیں، اس کے پتے لینے ہیں۔ اگر پتے مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بازار سے یہ دماسا کترا ہوا ملتا ہے برگ بانسا کے نام سے، اس کو لے کے موٹا موٹا سا کوٹ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 گرام منقہ لینا ہے۔ یہ منقہ وہی جو عام پنساری کی دکان سے بڑے انگور خشک ہوتے ہیں، منقہ اس کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے، اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ برگ بانسا اور ملٹھی کو دردرا کر لیں، اس میں منقہ ڈال دیں، اس میں سے 1 چمچ دوائی، 1 کپ آپ نے پانی میں اچھی طرح بوائل کر کے، اپنی طبیعت کے مطابق تھوڑا سا اس میں نمک یا چینی ڈال کے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد، کم از کم یہ کھانے کے فوری بعد جوشاندہ نہیں پینا، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اس کو جوشاندہ بنا کے آپ استعمال کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ، ان کی جتنی یہ تکلیفات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، اگر ان کی وجہ سے پھیپھڑے کے مسائل ہیں تو سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھیپھڑے جو ہیں وہ انشاءاللہ تندرست ہوں گے۔ چھاتی میں جو ریشہ وغیرہ ہوگا وہ سارے کا سارا خارج ہو جائے گا۔ بلغم کی صورت میں بھی آپ کو بلغم تھوڑی زیادہ آ سکتی ہے، بعض اوقات
ایسے مریضوں کو قے بھی آ جاتی ہے، قے میں بھی سارا ریشہ نکل جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی، خشکی سردی کی وجہ سے ہو تب بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے، اور خشکی گرمی کی وجہ سے ہو تب بھی یہ کام کرتا ہے، اور گرمی خشکی کی وجہ سے ہو تب بھی یہ کام کرتا ہے۔ ایسی حالت میں ایسے مریضوں کو تمام کھٹی چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ اگر اس نسخہ کے استعمال کے دوران کسی مریض کو بلغم کی زیادتی ہونا شروع ہو جائے، پریشان نہ ہو۔ جب پھیپھڑے مکمل طور پہ صاف ہو جائیں گے، یہ پھیپھڑوں کو صاف کر دے گا، پھیپھڑوں کو قوت بھی بخشے گا، اور اس کے استعمال سے جو خشکی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ سمجھے کہ پھیپھڑے صاف ہو گئے ہیں تو پھر اس کی مقدار کم کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ 2-3 ہفتوں میں اس کو بند کر دیں۔ کبھی کبھی آپ کو اگر ضرورت پڑے تو اس کا 1 کپ جو ہے اس کا جوشاندہ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر ایسے لوگ جن کو مسلسل استھما کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ان کو دمے کا مسئلہ ہو، تو اسی نسخہ میں وہ برگ بانسا کے ساتھ ساتھ، ملٹھی کے ساتھ ساتھ، منکا کے ساتھ ساتھ تخم پٹکنڈے کے بیج پنساری کی دکان سے عام مل جاتے ہیں، باہر بھی عام ہے، یہ بھی برابر وزن شامل کر لیں۔ جن لوگوں کو سانس کی تنگی کا مسئلہ زیادہ ہو تو وہ پھر اس نسخہ میں تخم پٹکنڈا برابر وزن کا شامل کر لینا ہے، اور ان سب کا پھر جوشاندہ بنا کے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین لنگز کیئر 100% ہربل فارمولہ ہے، اور یہ عرصہ دراز سے میرے معمولات مکتب میں شامل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ اس کو آنے والے سیزن میں جب یہ موسم سرما میں بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے، وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ علاج کے دوران کھٹی چیزیں، آلو گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، چاول، بھنڈی، لیس دار چیزیں، دال، ماش وغیرہ ایسے مریض جو ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ مقدار خوراک جو ہے جوشاندے کی آپ دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔